آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، ہزاروں لالا و گل ہیں، یہ زندگی ایک باغ ہے، یہ ہستی یہ کائنات ایک باغ ہے، اس میں ہزاروں پھول ہیں، ہزاروں کلیاں ہیں، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہبو وہ کلی نہیں ملتی. وفا نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہبو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں. یہ چوک بھی نظر ہے، لفظ بھی یہاں پر نظر ہے، لیکن نظر کا معنی ہے بطور نظرانہ زال کے ساتھ نظر میں بول رہا ہوں. اقبال کہتا ہے مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں. حضور میں تیری ذات پہ قربان کرنے کے لیے ایک آبگینہ لایا ہوں، ایک شیشہ لایا ہوں. آبگینہ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. دل شیشی کی طرح بڑا نازک ہے. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. جو سوز، جو گداز، جو چاہت، جو طلب، جو تڑپ، جو تمنا مصطفیٰ کریم کی مسلمان کے دل میں ہے، خدا کی قسم و طلب و تڑپ جنت کے اندر بھی نہیں ہے. جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا والضحیٰ. اس کے بڑے سارے معنی بیان کیے گئے، لیکن میں وہی معنی کروں گا جو موقع سے مطابقت رکھے. ضحیٰ سے مراد چہرہ محبوب ہے. جسے رب محبوب بنائے اس سے بڑھ کر کسی کا چہرہ حسین ہو سکتا ہے؟ جسے کائنات کا رب ساری کائنات میں چن لے اس سے بڑھ کر حسین کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر جمیل کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر خوبرو کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے سارا حسن و جمال مصطفیٰ کریم کے اندر رکھ دی. اور یہ کیسا حسن و جمال تھا؟ یہ ایسا حسن و جمال تھا کہ ابن عساکر نے روایت کیا، راوی جہلمہ بن عرفطہ ہیں، روایت ابن عساکر کے اندر ہے کہ میں مکہ پاک گیا. اللہ پاک سب کو لے جائے. اور یہ جو کرونا لانے والی قوم ہے رب اس کو برباد کرے، جن نے خانہ کعبے کو بھی بند کر دیا، حرم پاک کو بھی بند کر دیا، اور خانہ کعبہ سے قرآن نکال دیے کہ ان میں کرونا نہ آ جائے. کرونا مکے میں نہیں، مدینہ میں نہیں، یہ کرونا لانے والے کرونے سے بڑھ کر کرونا ہے. تو جہرمہ بن عرفطہ فرماتے ہیں، ابن عساکر کی روایت ہے، میں مکہ پاک گیا، وہاں مکہ پاک میں بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگ دوڑے دوڑے جناب ابو طالب کے پاس آ گئے اور کہنے لگے بارش نہیں ہو رہی. ابو طالب کو بھی پتا تھا کہ جب بارش نہیں ہوتی تو رب سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، ہاتھ اٹھانے کا ڈھنگ گھر طریقہ کیا ہے، جھولی کیسے پھیلائی جائے. لوگ انتظار میں تھے. ایک چھوٹا سا بچہ لے آئے. اس چھوٹے سے بچے کے حسن کا عالم بھی بڑا عجیب تھا. وہ کیسا حسین تھا، جناب ابو طالب خود کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. وہ ایسے چٹے گورے حسین خوبصورت تھے کہ جن کے طفیل بارش سے آسمان سے پانی طلب کیا جاتا ہے، جن کا وسیلہ دے کر آسمان بھی بہ پڑتا ہے، بادل بھی گرجنے لگ جاتے ہیں، بارش ہو جاتی. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى. یہ تو یتیموں کا ٹھکانہ ہے. عصمۃ للارامل، اور وہ بیواؤں کے لیے عصمت ہے، ان کی پاک دامنی ہے. بس آقا دو عالم کا وہاں پر آنا تھا کہ آسمان سے چھما چھم بارش برسنے لگی. میرے بھائی، جس نبی
چہرے کو آسمان سے رب تعالیٰ خود دیکھے. اور کس طرح دیکھے؟ جب حضور مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں موجود تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے تو خیال آیا کہ کعبہ بدل جائے، بیت المقدس سے قبلہ کعبہ بن جائے. تو اللہ پاک جل شانہ دیکھ رہے تھے. اور کیا؟ حضور دوران نماز آسمان کو دیکھ رہے تھے. دوران نماز ادھر مصطفیٰ کریم کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں، ادھر رب بھی دیکھ رہا ہے. پر یہ انداز بڑا حسین ہے. رب کریم نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے محبوب نگاہیں آپ کی اٹھتی ہیں، رخ انور آپ کا اٹھتا ہے، چہرہ آپ کا اٹھتا ہے. ہم رب ہو کر تو چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. تحقیق ہم دیکھتے ہیں. علماء سمجھتے ہیں کہ نرا کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے. فعل مضارع معروف ہے. نرا، ارا، نرا. ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. اور یہ حال دیکھتے ہیں، دیکھتے تھے نہیں، دیکھیں گے نہیں، دیکھتے ہیں. یعنی اے محبوب آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی آپ کو دیکھتے ہیں. اس رخ مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا کہ جس کو اللہ پاک خود تک رہا ہو، دیکھ رہا ہو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پہ، اور بڑھ کے چمکا تھا کمر. اور پردے ظاہر جب حضور کا رخ انور ظاہر ہوا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. وہاں پر نہ چاند کی روشنی رہی، نہ وہاں پر سورج کی چمک رہی جب میرے آقا کا چہرہ ظاہر ہوا. اور ایسا حسن کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں مدینے کی رات تھی اور 14ویں رات تھی. رات بھی مدینے کی ہو اور رات بھی 14ویں کی ہو، اور آقائے دو عالم تشریف فرماتے حضور بھی جلوہ گر. ہم تو مدینے میں جاتے ہیں، پہلی نظر جب حضور کے سبز گنبد پہ پڑتی ہے تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے. عشق بندے کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے. وہ مدینہ کہ جہاں رات 14ویں کی ہو اور چاند چمک رہا ہو اور آقائے دو عالم بذات خود موجود ہو، اور آپ کے جسم پر جو جبہ تھا وہ بھی سرخ دھاری دھار تھا. اب حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا. میں جج بن گیا، میں منصف بن گیا، میں قاضی بن گیا، میں تقابل کرنے لگا، میں توازن کرنے لگا، میں فیصلہ کرنے لگا. آسمان پہ چمکنے والا چاند زیادہ حسین ہے یا محمد عربی کا چہرہ زیادہ حسین ہے؟ فرمایا میں تولنے لگا. شاعر جب شاعری کرتے ہیں تو محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں. اب چاند بارگاہ ہے، رسالت میں حاضر ہے، فیصلہ کرنے والا 14ویں صدی کا ملا نہیں ہے، اللہ کے محبوب کا صحابی ہے. فرمایا میں نے غور سے دیکھا کبھی چاند کو اور کبھی مصطفیٰ کے رخ انور. فلا ہوا احسن فی عینی من القمر. فرمایا خدا کی قسم رخ مصطفیٰ چاند سے کہیں زیادہ حسین نکلا. میرے بھائی آپ سب کھڑے ہیں، دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، شاید 12 بج بھی رہے ہیں. ویسے دماغ پہ 12 بج جائیں یا دن کو 12 بج جائیں تو کام ٹھپ ہو جاتا ہے. ایسا میں میرے دماغ پہ 12 بج گئے، دن کو 12 بج جائیں، رات کو 12 بج جائیں. 12 کو اینڈ کہا جاتا ہے، لیکن ادھر 12 بج رہے ہیں لیکن آپ تر و تازہ ہیں، آپ فریش ہیں. آپ کیا ہیں؟ فریش ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور کا حسن ہے جو آج بھی تازہ ہے، تابندہ ہے، فریش ہے. 1400 سال بیت گئے لیکن تم چشمے تصور سے دیکھ کر آج بھی تر و تازہ ہو. میرے آقا مدینہ تشریف لا رہے تھے. کہاں تشریف لا رہے تھے؟ آواز دی گئی تھی، پتا تھا حضور جلوہ گری فرما رہے. آج کوئی آپ سے کہے کہ حضور کمالیہ تشریف لا رہے. میں کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو، ایک خاتون ہے، اس سے ایک صحافی سوال کرتا ہے کہ اگر تجھے اللہ کا رسول نظر آئے تو کیا کرے گی؟ وہ پہلے خاموش ہو گئی، پھر وہ رونے لگی. وہ کہنے لگی کہاں میں، کہاں مصطفیٰ کریم کی شان. ارے احساسات وہاں ہوتے ہیں، خیالات وہاں ہوتے ہیں جہاں عقل کام کرتی ہو. جب رخ مصطفیٰ سامنے ہو ہمارے ہوش کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا بنے گا ہمارے ساتھ؟ مدینہ طیبہ حضور تشریف لا رہے تھے.
کہاں تشریف لا رہے تھے؟ مدینہ طیبہ، اور لوگوں کو پتا تھا کہ حضور آج تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں بھی کھجوروں کے باغ میں کھجوریں چن رہا تھا، موسم کھجوروں کا تھا، میں بھی انتظار میں تھا کہ حضور تشریف لائے۔ گلیوں میں آواز بلند ہوئی اللہ کے نبی تشریف لائے۔ میں نے کھجوروں کی جھولی نہیں اتاری، میں نے کام کے کپڑے نہیں اتارے، میں جس حال میں تھا ویسے ہی بارگاہ رسالت میں پہنچ گیا۔ اور فرمایا جب پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پر پڑی تو میرے منہ سے یہ آواز نکلی کہ خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ چہرہ خود بتاتا ہے کہ اندر سے بندہ سچا ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ آقا دو عالم کی بات ہے۔ بغداد کا بازار ہے۔ کس کا بازار ہے؟ بغداد کا۔ ہمارے امام گزرے، امام محمد رحمہ اللہ، نام کیا تھا؟ بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائی، یہ آپ کا چہرہ آپ کے دل کا عکاس ہے۔ آپ کا دل شستہ ہے، پر نور ہے، آپ کا دل صاف ہے تو آپ کے چہرے پر بھی دل کی صفائی نظر آئے گی۔ امام محمد رحمہ اللہ بغداد کے بازار سے گزر رہے ہیں، شاگردوں کی جماعت ساتھ ہے، بھاری بھرکم کتابیں خچروں پہ لدی ہوئی ہیں۔ یہ قافلہ بغداد کے بازار سے گزر رہا ہے جیسے آج جلوس گزر رہا تھا۔ ہر دکاندار اشتیاق کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، ہر بندہ گلی سجا رہا تھا، ہر بندہ چراغاں کر رہا تھا، ہر بندہ جھنڈی لگا رہا تھا، ہر بندہ پھول کی پتی نشاور کر رہا تھا، ہر بندہ لنگر پیش کر رہا تھا۔ کیوں کہ یہ مصطفیٰ کے دیوانے حضور کے عشق میں نکلے ہیں۔ مسلمانوں کا امام بغداد کے بازار سے گزر رہا ہے، لوگ دو یا دس بستہ انتظار میں استقبال میں کھڑے ہیں۔ امام محمد کا چہرہ بڑا حسین تھا، اس وقت علم کی بڑی قدر تھی، لوگ علماء کی قدر کرتے تھے۔ اب تو ABC آ گیا، 1 2 3 آ گیا، اور پینٹ شرٹ آ گئے، ٹائی بوٹ آ گئے۔ تعلیم پوچھتے تھے میٹرک ہے، کتنی تعلیم ہے؟ PhD ہوں۔ کتنی تعلیم ہے جی؟ میں میڈل ہوں۔ کتنی تعلیم ہے جی؟ میں گریجویٹ ہوں۔ ABC کو تعلیم سمجھا جاتا ہے، قرآن کو حدیث کو کوئی تعلیم سمجھتا نہیں۔ انگریز آیا تو انگریز کے چیلے مسلط ہو گئے، جو کام انگریز نہ کر سکا آج اپنے چیلوں سے کروا رہا ہے۔ قوم کا قبلہ بدل دیا اور قوم کو غلط رستے پہ لگا دیا۔ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ رب فرماتا ہے لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کتاب مبین میں موجود ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو پھر 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے گا، میں قرآن پاک میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میری اونٹنی کا مہار بھی گم ہو جائے تو میں گلی میں نہیں ڈھونڈتا، میں جنگل میں نہیں جاتا، میں صحراؤں میں نہیں جاتا، میری اونٹنی کا مہار کہیں بھی گر جائے میں قرآن کھول کے قرآن کے سپاروں میں اونٹنی کا مہار تلاش کرتا ہوں۔ لیکن قوم کو قرآن سے آوارہ کیا گیا، قرآن سے ہٹایا گیا، نتیجہ یہ مسلط پینٹ پر۔ سب سے عذاب بڑا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کا ایک لباس ہے۔ کیا ہے؟ لباس ہے، ہم بچے کو پہناتے ہیں، جب اسکول میں بھیجتے ہیں تو انگریز کے بچے پہلے گھر کا لباس اتروا کے پینٹ شرٹ پہنواتے ہیں تاکہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، نہ قرآن کے قریب جائے نہ حدیث کے قریب جائے، بس انگریز کا پٹھو بن جائے۔ لباس بھی انگریز کا پہنا کر پڑھایا جاتا ہے۔ شلوار قمیض میں پڑھانے پہ کون سا جرم ہے؟ کیا ہے اگر بندہ شلوار قمیض پہن کے پڑھ لے؟ تو گزارش یہ ہے کہ میرے آقا کی شان امام محمد بغداد کے بازار سے آ رہے ہیں اور لوگ دو رویا کھڑے ہیں، استقبال میں کھڑے ہیں، ذوق شوق سے کھڑے ہیں، نگاہیں جمائے کھڑے ہیں، مسلمانوں کے امام تشریف لا رہے ہیں۔ قریب میں یہودی بھی کھڑے تھے، عیسائی بھی کھڑے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ جب ان کی نگاہ امام محمد کے چہرے پر پڑی انہوں نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمانوں نے کہا ارے تمہیں کیا ہوا؟ اتنی جلدی میں دین چھوڑ دیا، عقیدہ چھوڑ دیا، ایمان چھوڑ دیا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا؟ وہ قصہ کہانی کیا ہے؟ وہ کہنے لگے باقی مت پوچھو، تمہارے نبی کا نام بھی محمد ہے، تمہارے امام کا نام بھی محمد ہے، تم کہتے ہو وہ ہمارا نبی ہے، یہ ہمارے امام ہے۔ جب تمہارے چھوٹے محمد کے حسن کا یہ عالم ہے تو پھر بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ بڑے محمد کے حسن اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ۔ گزارش
गुजारिश ये है कि हुस्न मुस्तफ़ा पे जितनी भी बात की जाए वो बात कम है, बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन मैं एक